أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تمام قسم کی تعریف بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین، رمضان المبارک اب ہم سے اختتام ہوا چاہتا ہے، اور اس رمضان جیسی بابرکت مہینے کے اندر ہم نے کتنی عبادتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر کے ہم کتنے سیریس ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے آپ میں محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں. میرے عزیز، سب سے بنیادی بات کہ بہت سارے لوگ اس جمعہ کے متعلقہ غلط عقائد، غلط نظریات کے حاملین ہوتے ہیں، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں جمعۃ الوداع. در حقیقت شریعت اسلام کے اندر اس جمعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. جیسا کہ بہت سارے بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر اور جمعوں سے کہیں زیادہ افضل یہ جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. جو عام جمعوں کی اہمیت ہے وہ اس مہینے کے اندر آنے والا رمضان کے اخیر جمعہ کی بھی وہی فضیلت ہے. لہذا پہلا تو یہ نقطہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. دوسرا اہم نقطہ، اس کے اندر آج کے دن ایک نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الفائدہ. بھائی یہ نماز کون سی نماز ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس نماز کا تصور نہیں، اور نہ صحابہ کرام کے اندر، اور خیر القرون جسے کہا گیا ہے اس زمانے کے اندر بھی اس نماز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، تو یہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کیا کہ ہر وہ عمل جس عمل کے اوپر نبی کا مہر نہ ہو وہ عمل مردود ہے. کیا ہے؟ وہ عمل اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، اس کی کوئی ویلو اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے.
آپ کی نگاہ میں کتنا کوئی اچھا عمل کرے لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول سے اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، اللہ کی نگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق نہیں ہے، تو اس وجہ سے ریجیکٹڈ ہے۔ اور ایک چیز، یہ عمل در حقیقت بدعت ہے، بدعت کیونکہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی، ثواب کی نیت سے بعد میں دین میں گھسیڑ دیا گیا، بعد میں داخل کر دیا گیا، اس وجہ سے بدعت کہلائی۔ اور بدعت کے متعلقہ نبی کا فرمان کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ساری بدعت گمراہی ہے اور یہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا اپنی روزمرہ زندگی کو بہت احتیاط کے ساتھ، بہت چھان پھٹک کر کے ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنی چاہیے۔ آیا یہ نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ اور بدعقلہ انسان ہو گیا ہے، اس کے عقل کی مت پڑ گئی ہے، دنیاوی تمام چیزوں کے اندر اس کے لیے ریشو ہے لیکن شریعت کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، ریشو نہیں ہے اس کے پاس۔ سب آنے دو، الٹی سیدھی چیزیں جتنی بھی آ رہی ہیں سب ایکسیپٹڈ ہیں، قبول ہیں۔ نہیں میرے عزیز، عمل وہی قبول جو اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو، عمل وہی مقبول جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اگر اس کے موافق نہیں ہے تو وہ عمل چاہے جتنا بہتر کیوں نہ ہو، ہماری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں، کسی مفتی کے نگاہ میں وہ عمل قبول نہیں ہو سکتے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جو عید آ رہی ہے اس عید کے متعلقہ چند احکامات آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ سب سے پہلے فطرانہ کے متعلقہ، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اس کے متعلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ پہلا نقطہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو فرض کیا ہے، صاع من شعیر او صاع من تمر، اور کس میں فرض کیا ہے؟ کھجور میں اور جو کے اندر، علی العبد والحر، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو، والذکر والانثی، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، والصغیر والکبیر من المسلمین، اور مسلمانوں میں سے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہر ایک کی طرف سے ایک سا نکالا جائے گا۔ اور کب نکالا جائے گا؟ وَأَمَرَ بِهَا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تؤدى، کہ اس کو ادا کر دیں قبل خروج الى الصلاة، نماز کے جانے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے اس کی ادائیگی کمپلسری ہے، نکال دینا ہے۔ یہ ہے فطرانے کے متعلقہ۔ ایک سا ہر انسان کے اندر، ہر فیملی کے اندر میں سے ہر انسان جتنی بھی فیملی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، فور ایگزامپل 4 فیملی والا ہے تو ہر ایک آدمی کی طرف سے ایک سا نکالا جائے گا۔ کتنی گرام کتنا کلو بنتا ہے میں ابھی آگے بتاتا ہوں۔ تو یہ پہلا نقطہ آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نکالی جاتی تھی اور صحابہ کرام نکالتے تھے، جیسا کہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتے تھے اجناس میں سے، جو کھاتے پیتے تھے انہی میں سے ہم صدقۃ الفطر نکالتے تھے، او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا نکالا جاتا تھا؟ کھجور میں ایک سا نکالا جاتا تھا، اور منقع میں ایک سا نکالا جاتا تھا، پنیر میں ایک سا نکالا جاتا تھا، اور کھجور میں ایک سا نکالا جاتا تھا، کیونکہ صحابہ اکرام کا کھانا پینا یہی تھا، یہی ساری چیزیں صحابہ اکرام کا کھانا پینا ہوا کرتی تھی، اس لیے انہی میں سے صحابہ اکرام نکالا کرتے تھے۔ اور خود حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان طعامنا الشعر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا کھانا تھا، کیا کہتا؟ کان طعامنا الشعیر، ہمارا کھانا نبی کے زمانے میں کیا تھا؟ جو تھا، والتمر، کھجور تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو صحابہ کرام کھاتے تھے وہی صحابہ کرام نکالتے بھی تھے۔ اچھا، کب نکالنا ہے؟ نماز سے پہلے نکالنا ہے، یعنی عید گاہ جانے سے پہلے آپ کو یہ ادائیگی کر دینی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اعدھا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جس کسی نے فطرانہ نکالا نماز جانے سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں ایکسیپٹڈ ہے، قبولیت کا حامل ہے۔ ومن اعدھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، اور جس کسی نے نماز کے بعد نکالا فطرانے کو تو وہ صدقوں میں سے عام صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ عام صدقہ ہے، وہ اہمیت نہیں ہے جو آپ پہلے نکال کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جو بعد میں نکال لیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بڑا فائدہ، اللہ اکبر، اتنا زبردست اس کا فائدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ فطر کو یعنی فطرانے کو فرض کیا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث طعمۃ للمساکین۔ یہ فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فطرانے کو فرض کر دیا ہے اس روزے دار کے لیے کہ روزے کے درمیان اس سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں، جو اس سے اول فول اس نے بکے ہیں، جو زبان سے الٹے سیدھے بک دیے ہیں، تو ان بکنے کی وجہ سے، ان خرافات کو نکالنے کی وجہ سے ایک صائم جب فطرانہ نکال دیتا ہے تو اس کی کمی کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے لیے یہ چیز انوار کر دی ہے، کمپلسری کر دی ہے کہ اگر آپ فطرانہ نکالتے ہیں تو رمضان کے درمیان ہم سے لغویات ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے بھائی، کچھ الٹی سیدھی چیزیں بول دیتے ہیں، انسان ہے بھائی، غلطی ہونا، صدور ہونا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن غلطی کا احساس ہو جانا یہ سب سے اول انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ تو جو روزے کے درمیان آپ سے غلطی ہوئی ہے، اگر آپ فطرانہ نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس غلطی کو دھو دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، اور اسی کی وجہ سے ان بیچارے مسکینوں کا، یتیموں کا جو بے سہارا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اس کا بھی تھوڑا بہت بھلا ہو جائے گا۔ یہ ہے شریعت اسلام کا فائدہ۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فطرانے کو نکالیں۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے بہترین نکالنے کا ٹائم کیا ہے، پیریڈ کیا ہے؟ سب سے بہترین ٹائم یہ ہے کہ آپ 1 دن یا 2 دن پہلے نکال لیں۔ اتنا 1 دن یا 2 دن، حدیث کا الفاظ ہیں بیوم او یومین، آپ چاہے تو 1 دن پہلے نکال لیں، چاہے 2 دن پہلے نکال لیں۔ اور صحابہ کرام کا یہی عمل ہوا کرتا تھا، اور ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں کے اندر پتہ نہیں یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا، پہلے سے لوگ کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے فیملی کے اندر 4 آدمی ہیں تو 2.5 5 یعنی کہ 10 کلو بن رہا، 10 کلو پہلے الگ کر لیں گے، جو بھی فقیر پورے رمضان آئے گا مانگنے کے لیے اس کو آپ دیتے چلے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے۔ روزے کا فائدہ کہاں ہوا بھائی؟ اخیر میں نکالیں گے تاکہ آپ کے اخیر تک جو غلطیاں ہوئی ہیں، تب اخیر میں غلطیاں جو ہوئی ہیں تو وہ فطرانے کا فائدہ تب جا کر کے حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی غلطی ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتا ہے 15 رمضان کو نکال دیں اور رمضان کے بعد آپ کی غلطی ہو جائے، تو آپ نے تو پہلے نکال دیا ہوا ہے۔ تو لہذا فطرانہ کا سب سے بہترین طریقہ اور بہترین ٹائم اور پیریڈ ہے کہ آپ 1 دن یا 2 دن پہلے نکال لے۔ یہی صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا اور اسی پر ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر بار بار استعمال ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کی طرف سے 1 سا نکالنا ہے۔ سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 سا تقریباً 2.5 سے 2.25 کلو، 2.5 کلو سے 2.25 کلو یا 3 کلو مان لیں، تو اتنا ایک آدمی کی طرف سے نکالنا ہے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم گلے کی شکل میں دیں، کھانے پینے والی چیز کی شکل میں دیں، یہی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر کہیں دوسرے جگہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کسی ایسے آدمی کو وکیل بنا لیں جس پر آپ کو یقین ہو کہ بھائی یہ پیسہ لے کر کے تو اس کو زکوٰۃ فطرانہ جو وہ اناج وغیرہ خرید کر کے، دیگر اور چیزیں ضرورتیں خرید کر کے آپ کیا کر دیں، اس کو پہنچا دیں، دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دوسری اہم چیز، ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم ایک ہی چیز نہ دیں۔ بہت ساری باتیں یہاں پر آ جاتی ہیں کہ آدمی دینے لگا تو چاول ہی دے رہا،
دینے لگا تو آٹا ہی دے رہا ہے, دینے لگا تو دال ہی دے رہا ہے. ارے بھائی ایک چیز دو گے تو دوسری چیز کے لیے وہ کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ لہذا اگر 4 ممبر ہیں فیملی کے تو 2.5 کلو کچھ اور دے دیں, 2.5 کلو کچھ اور دے دیں, 2.5 کلو کچھ اور دیں, اور گوشت وغیرہ بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرجہ کی بات نہیں ہے. یہ بھی کھانے پینے کی چیز ہے, اور صحابہ کرام جو کھاتے تھے وہی دیتے تھے, لہذا ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں کسی یتیم مسکین کو, کوئی حرجہ کی بات نہیں ہے. اس کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اور میرے عزیز کیا بات ہے, عیدگاہ اصل مسئلہ ہے. عیدگاہ جاتے وقت ہمارا اپنا عمل کیا ہونا چاہیے؟ عیدگاہ جاتے وقت سب سے پہلا ہمارا سنتی عمل یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک کہ آپ کھجور نہیں کھا لیتے تھے. کیا نہیں کھا لیتے؟ کھجور نہیں کھا لیتے. وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا, اور اللہ کے رسول کھجور کیسے کھاتے تھے؟ وطر میں کھاتے تھے, 1 3 5 جس کا جوڑا نہ بنتا ہو. ٹھیک ہے, یہ نبی کی سنت ہے. اور کبھی بھی آپ حادثہ طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں گے, آپ کو پانی پینا ہے 3 سانس میں پینا ہے, ہاتھ دھونا ہے 3 مرتبہ دھونا, کوئی بات کہنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اہمیت کو بتلانے کے لیے 3 مرتبہ کہتے تھے. لہذا 3 مرتبہ آپ اپنے جسم کے اعضاء کو وضو کے لیے دھوتے ہیں, 3 مرتبہ کیوں ذکر ہوا؟ یہ طاق کا اور جفت کا معاملہ ہے, لہذا آپ اس کا اہتمام کریں, وطر کا اہتمام کریں. 1 3 5 جس کا جوڑا نہ بنتا ہو وہی عدد کھا کر کے آپ عیدگاہ آ جائیں. نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے. اور دوسری اہم بات کیا ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو جہاں ہم زندہ کریں, وہیں ایک اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول عیدگاہ آتے تو پیدل آتے تھے. کیسے؟ پیدل. آدمی بہت دور ہے تو بات الگ ہے, لیکن اگر قریب بھی ہے 1-1.5 کلومیٹر کے آس پاس میں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی عیدگاہ ہے, جہاں بھی نماز پڑھنے وہ جا رہا ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پیدل آئے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ذکر کرتے ہوئے کہا گیا, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا یرجع ماشیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلتے, پیدل نکلتے اور پیدل ہی واپس آتے. کیا کرتے؟ پیدل نکلتے, پیدل ہی واپس آتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کسی سواری کا سہارا نہ لیا جائے تو یہ سب سے بہترین ہے, اور سب سے بہترین عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے. لہذا اس پر بھی ہمارا آپ کا عمل ہونا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے نہ جائیں, راستے کو بدل دیں. فائدہ کیا ہے؟ اور تکبیرات پڑھتے رہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات کثرت سے اپنی زبان کے اوپر پڑھتے رہیں. فائدہ کیا ہے کہ آپ جس راستے سے آئے ہیں اور تیز بلند آواز سے پڑھ کر کے آئے ہیں, تو وہاں کے جتنے بھی چرند و پرند, درخت, پیڑ پودے, سب کچھ جس نے سنا ہے, قیامت کے دن آپ کے حق میں کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا, گواہی دے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو تنہائیوں میں نکلتے جا رہا تھا اور تیری پاکی بیان کرتے جا رہا تھا. پھر دوسرے راستے سے بدل کر کے جائیں گے تو پھر دوسرا بھی گواہی پیش کرے گا کہ اللہ یہ تیرے بندے تھے جو تنہائیوں میں نکل کر کے تیری پاکی, تیری بڑائی, تیری کبریائی, سب کچھ تیری بیان کر رہے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو کچھ سفارش ہو رہی ہے اس کو قبول کر لے. لہذا اس پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے. اور دوسری اہم بات کہ ہم عیدگاہ آئیں تو عورتوں کو بھی لے کر کے آئیں, اور میں کہوں گا ذمہ داران سے کہ انتظام کریں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں بہت سختی فرمائی ہے. یہاں تک فرمایا, ام عطیہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو عیدگاہ لاؤ اگرچہ وہ حید سے ہوں. اللہ اکبر. حید کی سچویشن میں بھی عورت گھر میں نہیں بیٹھ سکتی, عیدگاہ آنا چاہیے, اسے عیدگاہ ضرور آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصلی سے ہٹ جائے گی, الگ ہو جائے گی, لیکن مسلمانوں کی عام دعا کے اندر وہ شریک رہے گی. جب بھی امام دعا کرے گا تو اس دعا کے ساتھ وہ شریک ہوگی, اور اس کی شرکت یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی عیدگاہ لانا چاہ رہے ہیں. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے آئیں. یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں چند باتیں سیکھنے کی, چند باتیں سوچنے کی,
چند باتیں آپس میں مل بیٹھ کر کے آپس میں معاشرہ کرنے کا موقع ملتا ہے، لہذا اس پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ تکبیرات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس پر ہمارا مکمل فوکس ہونا چاہیے، خوب کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ اور کیا ہے، آپ جب بھی عیدگاہ آئیں تو عیدگاہ آنے کی سچویشن میں کوئی نماز نہیں ہے، نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد کوئی نماز نہیں، کوئی اقامت نہیں، اور نہ ہی کوئی اذان ہے، لہذا اس کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے آدمی آیا اور 2 رکعت نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ابے بھائی کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور ہم بھی کسی بھی طریقے سے کوئی سنت کا اہتمام نہ کریں۔ اور میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن ان کلمات سے افضل کوئی کلمہ نہیں ہے۔ جو کلمات ہم نے بتلائی ہیں آپ کے سامنے، یہ سب سے عظیم الشان کلمات ہیں، لہذا ان کلمات کا سب سے بہترین ورد ہونا چاہیے، سب سے بہترین ذکر ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ذکر ہونی چاہیے، اور خوب اہتمام اس کا ہونا چاہیے۔ جیسے چاند دیکھ لیں مغرب کے ٹائم اور آپ اسی وقت سے لگ جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر، عورت کو چاہیے پست آواز میں اور مرد کو چاہیے بآواز بلند، وہ اپنے گھروں کے اندر، وہ اپنے کام کے اندر، وہ اپنے بزنس کے اندر، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیں، انشاءاللہ الرحمن اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا ہے۔ اب رمضان کیونکہ ہم سے نکل رہا ہے، گنے چنے دن رہ گئے ہیں، 5-6 دن 7 دن رہ گئے، تو اب ان گنے چنے دنوں کے اندر آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ آپ نے کتنی عبادتیں کی ہیں، آپ اپنے تئیں کتنے خلوص ہیں، اپنے گناہ کو لے کر کے آپ کتنے سیریس ہوئے، آپ نے کتنے آنسو بہائے، آیا یہ موقع دوبارہ ملے کہ نہ ملے، یہ آپ نے کبھی سوچا کہ نہیں سوچا؟ یہ آپ اور ہم سب مل کر کے کیا کریں، اپنے آپ کو محاسبے میں رکھیں، اپنے آپ کو جج کریں، اپنے آپ کو ٹیلی کریں، اور یہی اندازہ، یہی محاسبہ انسان کے لیے، انسان کو کیا کرتا ہے، کامیابی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کر لے، تمہارا حساب لے لے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور جو انسان اپنے آپ میں محاسبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اسی اعتبار سے رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ چونکہ مجھ سے ڈرتا ہے لہذا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ بھی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور خوب تسبیحات۔ اب ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ نکل گیا تو چلو بھائی جیسے تیسے تھا پھر پرانے ڈگر پہ ہم آ جائیں، بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد لے ساری عبادتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اب کچھ نہیں کرنا، پھر اگلے رمضان تک چاہے مر جائے بیچ میں، نو پرابلم۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا قرآن کریم کے اندر اسی بات کی طرف کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 1-2 دن کی عبادت مطلوب نہیں ہے، آپ کو عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ آپ کی موت نہ آ جائے، یہ ہے۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ دیکھیں، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ٹیم ٹام کپڑا ہو جائے، اچھا سوٹ بوٹ ہو جائے، بس یہی عید ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں امیر المؤمنین ہے، وقت کے امام ہیں، اللہ کی قسم رونا آتا ہے۔ ایک صحابی، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے بہت حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کیسے پریشان ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روکھی سوکھی روٹی ہے اور زیتون میں ڈبو کر کے کھا رہے ہیں۔ بڑا تعجب کیا وہ اس آدمی نے کہ امیر المؤمنین آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الصرید، اے فلاں آدمی، عید اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر اچھا کپڑا ہو، آپ کے جسم کے اوپر اچھے سوٹ بوٹ ہوں، آپ کا ڈش آپ کے دسترخوان پر، آپ کے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اچھے کھانے پینے ہوں، اس چیز کا عید نام نہیں ہے۔ عید نام ہے اس چیز کا کہ
کہ انسان کے اس رمضان المبارک مہینے کے اندر اس کی عبادتیں قبول کر لی گئی ہوں، اس نے جو توبہ کیا وہ توبے قبول کر لیے گئے ہوں، وہ جس نے قیام کیا ہے راتوں کو کھڑے ہو کر کے جو آنسو بہایا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہو۔ یہ در حقیقت عید کا دن ہے، اور یہی ایک مومن کا سب سے بڑا عید ہے کہ اس کی ساری چیزیں قبول کر لی گئی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے سارا دن عید ہے، آج کا دن بھی عید ہے، کل کا بھی دن عید ہے، اور وہ دن بھی عید ہے جس میں اس نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو، وہ دن بھی ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی نصیحت کیا کرتے تھے۔ کیا نصیحت کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کے جسم پر اچھے لباس ہوں، اچھے سوٹ بوٹ ہوں، اس چیز کا عید نام نہیں ہے، ولیکن العید لمن یوم الوعید، عید اس چیز کا نام ہے، اس دن کا نام ہے کہ ایک انسان قیامت کے دن سے ڈر جائے، قیامت کے ہولناکی سے ڈر جائے، قیامت کے خوف زدہ ماحول سے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اللہ اکبر، اس دن کیا معاملہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا سیریس، اتنا بھیانک منظر اس دن کی جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، نہ اولاد اس کے کام آنے والی، نہ بیوی اس کے کام آنے والی۔ اللہ کی قسم وہ دن اتنا خطرناک کہ ایک عورت جو پریگننٹ ہوگی، جو حمل سے ہوگی، اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جب سورج 1 میل کے اوپر ہوگا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے جس دن تمام انبیاء کرام صرف ایک جملہ کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی، اے اللہ تو ہمارے جان کو بخش دے، اے اللہ تو ہمارے جسم کو بخش دے، اے اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کر لے۔ اس دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ اس دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے کہ جس دن کے منظر کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم انہیں دیکھو گے کہ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے، لیکن وہ نشے میں نہیں بلکہ ان کو عذاب الہی نے اپنے گرفت میں کر رکھا ہوگا۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جس جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم کو 70,000 ذرہیں پھیلائی جائیں گی، اور ایک ذرہ کو 70,000 فرشتے پکڑ رکھے ہوں گے، اس کو تھام رکھے ہوں گے۔ اس جہنم کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جو جہنم چیختی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی کہے گی حل من مزید، اور میرے جہنم کے اندر ڈالا جائے، اور میرے اندر لایا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں پاؤں کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین کو جھجھوڑ دیا جائے گا، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ابال کر کے باہر پھینک دی جائیں گی۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے عزیز، ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ہوگا، سرابور ہوگا، کوئی کندھے تک ہوگا، کوئی ٹخنے تک ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا۔ غرض یہ کہ عذاب کے کوئی بھی لمحے سے انسان محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے عزیز، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے آراستہ کریں، نمازیں پڑھیں۔ نماز صرف رمضان کا نام نہیں، نماز صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان اس چیز کا نام ہے کہ انسان 1 مہینہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے بعد 11 مہینے تک اسی ٹریننگ فورس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھے۔ نمازیں جیسے پڑھتا تھا اسی طریقے سے پڑھے، جس طریقے سے اہتمام کرتا تھا، مؤذن کی اذان آ گئی، سارے کام کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کی بندگی کرتا تھا۔ یہ 1 مہینہ اللہ ہمیں ٹرینڈ کرتا ہے، ہمیں ریڈی کرتا ہے 11 مہینے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک چاند دے کر کے رمضان کے اندر ہماری ساری مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور دوسرا چاند دیکھنے کے بعد ساری مساجد خالی پڑ جاتی ہیں۔ ہم لوگ چاند والے مسلمان ہو گئے، ہاں ہے کہ نہیں؟ چاند والے تو ہو گئے ہیں بھائی، ایک چاند دے گئے مسجدیں بھر گئی، دوسری چاند دیکھنے کے بعد ساری غائب۔ لہذا اپنے آپ کو ایسا نہ کریں، خدا را ایسا نہ کریں، بلکہ آپ 11 مہینے، 1 مہینہ تو یہ ہے ہی ہے، اسی طریقے سے 11 مہینے اپنے آپ کو اسلام کے حاملین بنائیں، قرآن و حدیث کے حاملین بنائیں،
اور اپنے آپ کو ان 11 مہینے کے اندر جس طریقے سے اس کے اندر آپ نے نوافل کا اہتمام کیا، قرآن کا اہتمام کیا اور قرآن کریم سیکھنے کا اہتمام کیا، دعائیں سیکھنے کا اہتمام کیا، اسی طریقے سے پورے 11 مہینے تک ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی سیکھتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جس بھی قدر ہو سکے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہونی چاہیے اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے عیدگاہ آنے سے پہلے اس کا اہتمام کریں۔ یہ ساری بنیادی باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو کیا کر سکیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق کر سکیں۔ خوشبو وغیرہ ہے، عطر وغیرہ ہے اور اس طریقے سے دیگر اور چیزیں جو ہمارے لیے آرائش زیب و آرائش کے لیے ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اپنے زندگی کے اندر لا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرجہ کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی طرح مزید 11 مہینے کے اندر ہمیں عبادتیں کرنے، کثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور کثرت سجود کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ جب تک ہم اس روئے زمین پر رہیں، خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو وبا، یہ جو وائرس ہمارے سروں کے اوپر امڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس وائرس سے، اس مصیبت سے، اس آفت سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ اے بار الہ تو مسلمانوں کے اندر اسلام کا اور اسلام کی تعلیمات کا کما حق ہو بیداری پیدا کر دے۔ اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف